اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت شوہر کے لیے اس کی بیوی آزمائش ہے، اگرچہ وہ اس کے حق میں اچھا رہیں گا تو وہ جنتی ہوں گا، اور عورت کے لیے شوہر اس کا جنت ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث ہے 1505 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک خاتون آئی تھی، اسے پوچھ رہے ہیں کیا تم شادی شدہ ہو؟ فرمانے لگی ہاں اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہیں ہاں میری استطاعتاً میں میرے شوہر کا حق ادا کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نصیحت ایک وارننگ کے طور پہ کرتے ہیں، کرتے جا، اگرچہ تو اس میں ناکام رہ گئی تو تیرا جہنم بھی وہی ہے، اگرچہ اس میں کامیاب ہو گئی تو تیرا جنت بھی تیرا شوہر ہی ہے۔ بولے یہ عورت کے لیے نصیحت، یہی نہیں بلکہ مرد کے لیے نصیحت ساتھ ہی کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1162 میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہے، خیرکم من اہلکم، جو تم اپنی بیوی کے حق میں جو حق اچھے ہیں وہی حقیقتاً اچھے ہیں۔ بولے اگرچہ میں شوہر ہوں، میری بیوی کا حق صحیح معنی میں ادا نہیں کرتا تو میں اچھا شوہر ہرگز نہیں بن پاتا، اور اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم دے سکتا ہے۔ تو اس لیے عمل کیا ہے؟ یہ ریگولر لائف کا حصہ چھینا، شادی کر لیتے جورو بچے آ جاتے نہیں، بلکہ یہ میرا جنت ہے اور یہی میری جہنم بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے اصحاب تم شادیاں کرو، اور جو تم کھاتے ہو وہ تم اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو تم اپنی بیوی کو پہناؤ، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بیوی کے لیے بھی پسند مانو، پھر تم انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ بولے سبحان اللہ۔ جو ہم کھاتے ہیں وہی بیوی کو کھلانا، جو ہم پہنتے ہیں وہی بیوی کو پہنانا، کا مطلب سیم ٹو سیم شرٹ اینڈ پینٹ نہیں بول رہا ہوں، پہنتے کا مطلب میری ضرورت ہے اگرچہ کپڑا لینا تو میری بیوی کی بھی ضرورت ہے تو مجھے اس کے لیے بھی کپڑا مہیا کرانا چاہیے، یہ اس ضمن میں سمجھنا۔ اور میں ہر روز بریانی کھا رہا ہوں ہوٹل جا کے، میری بیوی بچوں کو جو ہے میں اس کے حالت پہ چھوڑ دیا ہوں، کچھ بھی پکا کے کھا لو تمہیں بول کے چھوڑ دیا ہوں، بولے تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت میں خلل ہو رہی ہے، اس نصیحت کو ہم اپنا نہیں رہے ہیں۔ تو میں اگرچہ روز ہوٹل کا خواہش مند ہوں، ہوٹل پہ روز جا کے بریانی دوستوں کے ساتھ مزے سے کھا لے رہا ہوں، میری بیوی بچوں کو جو ہے صحیح معنی میں ان کا کھانا مہیا نہیں کرا رہا ہوں، تو یاد رکھیے یہ صحیح معنی میں شوہر کا حق ادائیگی نہیں ہوگا۔ تو یہی نہیں، یہ تو کھانے پینے کے تعلق سے شروعات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے خیر تمہاری بیوی ہے، بولے، اور بیوی کے لیے بھی وہی انداز میں بولے۔ تو میں ایک کے بعد دیگر باتوں کو جو ہے سمجھاتا ہوا چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ شوہر کے تعلق سے بیوی کے اوپر کیا حق بنتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سارے احادیث میں جو ہے ان کی تفصیلات کو بیان کریں۔ پہلے ہم قرآن کو سوچیں گے، قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ مرد کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہاں تمہیں عورت کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، کس طرح سے تمہارا برتاؤ ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر بالخصوص سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 19 میں جب آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم اپنے بیویوں سے حسن سلوک کرو، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، نیک عمل نیک برتاؤ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نہ معلوم ہو یا تمہارے لیے ناجائز سمجھو، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے اندر تمہارے لیے خیر ہوگا، تو تم ان سے محبت کرو، ایک چیز پہ ان سے ناراض مت ہو، کیونکہ جس چیز کو تم ناراض سمجھتے ہو جس کی وجہ سے تم طلاق کے لیے آگے بڑھتے ہو، شاید اسی چیز کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے برکت رکھا ہو۔ آج طلاق کے مسئلے ہلکے مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے، طلاق کہاں تک چلی جاتی ہیں، آج چھوٹے مسئلے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے بولو؟ اٹس آل اباؤٹ دا ایگو پرابلم، اٹس آل اباؤٹ ایگو پرابلم۔ ہم عورت کو، مرد
قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34 میں، الرجال قوامون، یہ مرد عورتوں کے حاکم ہے، حکمران ہے. دیکھ قرآن پڑھی تو کبھی، دیکھ میں تیرا حاکم، تیرا لیڈر میں، سمجھی بات؟ تو اب میں تو کیا کرنا، میری بات تو سننا، تیری ایک بھی بات سن تم نے. کہیں بولتا اللہ تعالیٰ بول ڈالے. اگرچہ اس معنی میں قرآن کو سمجھیں گے تو ہم سے بدبخت کوئی بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف ایک بات نہیں بول رہے، باقی کی دیگر باتوں کو بھی جو جما رہے الگ الگ موقع کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنائے اور ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دیے. سبحان اللہ، ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دیے بولتے ہیں. مرد کے لیے نہیں بول رہے یہاں پہ، ایک کے فرض دوسرے کے اوپر فضیلت ہے. مطلب چند چیزوں میں مرد عورت کے اوپر آ جائیں گا اور چند چیزوں میں عورت مرد کے اوپر آ جائیں گے. حقوق کو ادا کرنے کے تعلق سے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی گئی بولتے اللہ تعالیٰ. اور قوام اس لیے بنائے کیونکہ اسلام میں معاشی حالت کی پوری ذمہ داری اللہ تعالیٰ جو ہے مرد کے کندھوں پہ رکھتے ہیں. آج ایک اور بات الگ ہے کہ عورتیں بھی جو ہے جاب کر لے رہے ہیں، وہ بھی کما لے رہے ہیں. اس کا جائز ناجائز کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بولتا چلوں گا. اگرچہ میں مس کرا تو انشاءاللہ آپ سوال پوچھ لو انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اوپر ایک تفصیلی بات بھی میں بولنا چاہوں گا کیونکہ بڑی پیاری بات ہے اور آج کے دور میں یہ روز روز ضروری ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رجال جو مرد ہوتے ہیں عورتوں کے حاکم ہیں. کس بنا پر؟ اب حاکم بنے تو ہم لوگ کیا بنتے ہیں؟ عورت کو ہمیشہ چھوٹا دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان میں چڑچڑاپن ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش رہتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کا گلا جو آواز جو ہے اونچی ہے. اندر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں ان کے پیچھے. بس پکڑنے ہی والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ چھوڑو ان کو، چھوڑو بول کے مسئلے کو جو ہے رفع دفع کر دیتے ہیں. اتنے غصے میں آ گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ان کے بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بے انتہا محبت تھی. حضرت عائشہ جب ان کے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہے تو باپ خود جا کے جو ہے بیٹی کے پیچھے لگ گئے تھے، ان کو جو ہے مارنے کے لیے یا کچھ پکار لینے کے لیے جو ہے پیچھے لگے تھے. آج کوئی مرد، کوئی باپ اپنی بیٹی کے حق میں کام کر سکیں گا؟ بس بیٹی تھوڑا سا ہنٹ دیتے ہی اصل کچھ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے بولے تو انہیں ارے تری میں آ جاتا. اب اس میں ایسا کرتا کیا، انہیں ٹھہر بول کے ڈائریکٹ فون میں بات کر لیتے. فون مجھے دے تیرے شوہر سے بات کرا بول کے آ جاتا. نہیں، مسئلہ ختم، مسئلہ ہی ختم. جو باپ جو ماں بیٹی کے حق میں چاہے بیٹی کے مسئلے کو بغیر جانے پہچانے اس کو سپورٹیو بات کرنا شروع کرے گی تو سمجھو وہ مسئلہ طلاق کی طرف جا رہا. وہ مسئلہ طلاق، وہ ابھی نکاح نہیں رہا بلکہ نکاح طلاق کی طرف جا رہا. شوہر سے بیوی کے کچھ اونچ نیچ بات ہونا ظاہری ہے، فطری بات ہے یہ. لیکن اس بات کو مسئلہ بنا کر کوئی بچی کے اماں بابا آگے بڑھیں گے تو دیکھیے آپ اپنی بچی کو طلاق کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ نبوی نصیحت اس طرح سے نہیں تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی بیٹی کو نکاح میں بھیجتے سو وقت کئی سارے نصیحتیں کرتے ہیں. اے میرے بیٹی، تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو جائے تو میرے طرف رجوع مت ہونا، بلکہ تم نرم ہو جا اور اپنے شوہر کو منوا لے، اپنے شوہر کو منا لے. جب تک تو تیرے شوہر کو نہیں منا لیتی تو میرے گھر واپس نہ آ. بولے کون اماں بابا ہے آج بچی کو بول کے بھیجنے والے؟ کیونکہ عورت میں چڑچڑاپن آ ہی جاتا ہے، کیونکہ یہ بے صبری ہے، فطری طور پر یہ بے صبری ہے اور مجازی طور پر بھی جو ہے یہ تھوڑا سا کروڑ ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں گا. نور من فؤادي حينما رأى